محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری بہن کی موت کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ ہم دونوں جڑواں تھیں، بالکل ایک جیسی۔ اس کے بغیر مجھے زندگی بالکل بے رنگ لگتی تھی۔ اس کی موت کی خبر ملی اور میں اس کے سسرال گئی تو پتہ چلا اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اس کے سسرال والوں نے اسے مارا ہوگا۔ میں نے بچے کی خاطر اپنے بہنوئی سے شادی کر لی، لیکن پھر ایک دن میرے ہوش اڑ گئے تھے جب رات کے اندھیرے میں میری بہن کی ساس اور میرا شوہر اماں کے رونے کی آواز پر میں ان کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اماں جان فرش پر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بری طرح زاروں قطار رو رہی تھیں، اور میں گھبرا کر اماں جان سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا ہے؟ اماں جان ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ جیسے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ پہلا خیال مجھے اپنے بڑے ماموں کا آیا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے سخت بیمار تھے۔ مجھے لگا کہ شاید بڑے ماموں کو کچھ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اماں جان کو دلاسا دینا شروع کر دیا تھا اور پوچھا کہ اماں جان آخر بتائیں تو صحیح، کیا بڑے ماموں کو کچھ ہو گیا ہے؟ اماں جان نے نظر بھر کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی میری دنیا ہی لٹ گئی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میری تو گود اجڑ گئی، میری لاڈلی چلی گئی۔ میں نے اماں جان سے کہا ہوا کیا ہے؟ اماں جان کیوں پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ اماں جان کی باتیں میرا دل دہلا رہی تھیں۔ اماں جان کی لاڈلی ایک ہی تھی اور وہ میری جڑواں بہن عظمیٰ تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج لڑکی تھی، اس لیے اماں جان اسے اپنے بہت قریب رکھتی تھیں اور اپنی لاڈلی کہتی تھیں۔ عظمیٰ کی عادت تھی کہ وہ کھل کر کبھی اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کہتی تھی۔ مجھ سے ہی کبھی کبھی راز و نیاز کر لیتی، ورنہ تو اس کے دل میں کیا تھا کوئی نہیں جان سکا تھا۔ اور پھر جو خبر اماں جان نے مجھے سنائی، وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اماں جان کہنے لگی کہ عظمیٰ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میری بچی چلی گئی ہے، بھری جوانی میں وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اس بڑھاپے میں وہ ہمیں یہ دکھ بھی دکھا گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اماں جان کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا اور کہا اماں جان خدا کا خوف کرو، شام ہی کو میری عظمیٰ سے بات چیت ہوئی ہے، وہ اچھی بھلی ہے، کیا تمہیں کوئی وہم ہوا ہے یا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ اماں جان کہنے لگی اس کے سسرال سے فون آیا تھا، اس کی ساس نے یہ خبر سنائی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اس نے خود کو پنکھے سے ٹانگ لیا ہے۔ تم بتاؤ کیا شام میں اس نے تم سے کوئی ایسی ویسی بات کی تھی؟ کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ خودکشی کرنے والی ہے؟ کیا وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی؟ اماں جان مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں اماں جان، عظمیٰ نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اسے کچھ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شام کو ہی اس نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی گھر آئے گی، ہو سکتا ہے اس کی ساس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ یہ سسرال والے تو فضول کی باتیں ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ رونا دھونا بند کر دیں، میں ابھی اویس بھائی کو فون کرتی ہوں اور پتہ کرتی ہوں کہ عظمیٰ کہاں ہیں اور ان کی اماں ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ شرم نہیں آتی ایک جوان لڑکی کی موت کی افواہ پھیلاتے ہوئے؟ میں نے اماں جان کو حوصلہ دے کر خاموش کروا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اماں جان کی سسکیاں بند ہوئی تھیں۔ میں اپنا فون لینے کے لیے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ ابا جان نڈھال قدموں سے گھر میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے زلیخا بیگم کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ خبر تو تمہیں ہی مل گئی ہے نا، پھر چلنے کی تیاری کرو۔ ابا جان کے جھکے ہوئے کندھے بتا رہے تھے کہ ابا جان کو بھی عظمیٰ کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی۔ میں نے ابا جان کے آگے کھڑے ہو کر سوال کیا ابا جان یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شام کو میری عظمیٰ سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ابا جان نے مجھ سے نظر چرائی اور کہنے لگے اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ کون جانے کہ کیا ہوا ہے۔ میں انکار میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میرا دل کسی صورت پہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری جڑواں بہن عظمیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ شام ہی کو تو میری اس سے بات چیت ہوئی تھی،
وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کہہ رہی تھی کہ 2-4 دن میں گھر آئے گی۔ مجھ سے کوئی ضروری کام بھی تھا، اسے کہنے لگی بہت دن ہو گئے ہیں، تم سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہوئی، میں گھر آؤں گی تو تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ میں نے کہا ابھی فون پر بتا دو۔ کہنے لگی نہیں، فرصت سے بات چیت کروں گی۔ پھر میں نے مغرب کی اذان کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ میری اپنی بہن سے آخری بار بات ہو رہی تھی، ورنہ شاید میں کبھی فون ہی بند نہ کرتی۔ میرے دل نے تو ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ میری بہن اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے اماں ابا کے ساتھ رکشہ لیا اور جب بہن کے سسرال پہنچی تو وہاں کافی ساری بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پاس پڑوس کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنائے چلے جا رہے تھے۔ کوئی جوان موت کا افسوس کر رہا تھا تو کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ عظمیٰ کے ساتھ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میں لوگوں کی بھیڑ کو ہٹا ہی رہی تھی کہ پولیس والوں کو دیکھ کر میں چونک گئی اور پھر پتہ چلا کہ میری بہن نے خود کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی خودکشی کا سن کر تو مجھ پر نئی قیامت گزری تھی۔ میں وہیں چیخنے چلانے لگ گئی، اس کے سسرال والوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ خودکشی کر لیتی؟ اسے تو کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کبھی اپنے شوہر کی اس قدر تعریفیں کرتی تھی کہ میں حیران و پریشان رہ جاتی تھی۔ پھر آخر وہ خودکشی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اس کی ساس کو بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے مجھے خاموش کروایا، کچھ میرے ماں باپ نے بھی۔ سب لوگ کہنے لگے ایسی باتیں نہ کرو، جانے والے کو تکلیف ہوگی۔ پولیس والوں نے اسے خودکشی ہی ڈکلیئر کیا تھا اور پھر میری بہن کی تدفین ہو گئی تھی۔ اس کے 4 مہینے کا بچہ میری گود میں آیا تو میں اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس میں سے مجھے عظمیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ پیدا ہوئی تھیں، ایک ساتھ بڑی ہوئیں، ایک ساتھ سکول گئیں۔ جب شادی کا وقت آیا تو ابا جان کو عظمیٰ کے لیے ایک اچھا لڑکا مل گیا تھا، جبکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے ابا جان نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ عظمیٰ کو پڑھائی وغیرہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس کا انٹر کا رزلٹ بھی بہت خراب آیا تھا، اس لیے ابا جان نے اسے مزید گھر میں نہ رکھا اور رخصت کر دیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا جان کا کہنا تھا کہ جب پڑھائی نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ ویسے بھی 2 بیٹیوں کی شادی ابا جان ایک ساتھ کرنے کے خلاف تھے، اس لیے ابا جان نے عظمیٰ کو رخصت کر دیا تھا اور پھر میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ 1.5 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد عظمیٰ ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے ہی چلی جائے گی۔ اس کی تدفین کیا ہوئی؟ سب کی دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ اماں جان کو چپ کا دورہ لگ گیا تھا، ابا جان کے کاندھے جھک سے گئے تھے اور میں تو اب بھی کبھی کبھی بے چینی سے عظمیٰ کو آوازیں دیتی تھی۔ ایک 4 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر وہ پنکھے کر کیسے لٹک گئی تھی؟ نہ جانے وہ کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی، کیا بتانا چاہتی تھی، اس کے دل میں کیا تھا؟ کاش کہ میں اس دن فون پر ہی مجھ سے کچھ کہہ دیتی، مجھے بتا دیتی کہ وہ کس پریشانی میں ہے، تو میں اس کی کچھ مدد ضرور کر دیتی۔ عظمیٰ کا چھوٹا سا ننھا بچہ اپنی ماں کے بغیر تڑپنے لگا۔ 4 مہینے کا بچہ تھا، ماں کے دودھ کے بغیر رہنا بھی تو مشکل تھا۔ میں نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ 3-4 دن تو میں نے اسے سنبھالا، لیکن پھر اویس بھائی ہمارے گھر آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں زین کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، تم اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ اپنا بچہ لینے آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے زین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور صاف انکار کیا کہ میں زین کو نہیں دے سکتی ہوں۔ وہ میری بہن کی آخری نشانی تھا، بغیر ماں کے وہ وہاں بھلا کیسے رہ سکتا تھا؟ یہاں تو میں نے اس کی ماں کی جگہ لی تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے سمجھاتے رہے، لیکن جب میں نہ مانی تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنے گھروں کو واپس چل دیے تھے۔ 2 دن کے بعد وہ پھر ہمارے گھر آ گئے۔ زین کے بغیر گزارا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بیوی کو وہ کھو چکے تھے، اب بچے میں ان کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ جب میں نے دوبارہ انہیں بچہ دینے کے لیے انکار کیا تو میری اماں نے مجھے سمجھانے لگیں
کہ اویس زین کا باپ ہے اور اس پر حق رکھتا ہے۔ تم اویس کی مرضی کے بغیر زین کو ہرگز بھی نہیں ساتھ رکھ سکتی ہو۔ میں نے ایک نظر اویس بھائی پر ڈالی اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی زین کے ساتھ جاؤں گی، میں وہاں اس کا خیال رکھوں گی۔ میری بات سن کر اماں جان حیران و پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم وہاں بھلا کیسے جا سکتی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے بیٹی اٹھا کر غیروں کے گھر چھوڑ دیا ہے؟ یہ پہلے وہ تمہاری بہن کا سسرال تھا، لیکن اب تو تمہاری بہن بھی وہاں نہیں ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، میں زین کی خاطر اویس بھائی سے شادی کر کے تو وہاں جا سکتی ہوں، وہ بھلے ہی مجھے بیوی کا درجہ نہ دے، لیکن میں زین کی ماں بن جاؤں گی اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں زین کے ساتھ رہوں۔ عظمیٰ کی جو کمی اس کی زندگی میں آ گئی ہے اسے میں پورا کروں گی۔ آج نہیں تو کل اویس کسی نہ کسی سے تو شادی کریں گے نا۔ وہ عورت پتہ نہیں ہمارے زین کو ماں کی طرح پیار دے یا نہ دے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ زین کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ماں بن کر نہ آئے۔ میں اسے کسی سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ زین میری عظمیٰ کی آخری نشانی ہے، میں مرتے دم تک اس کا خیال رکھوں گی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے زین کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا اسے اویس بھائی کو دینے کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میری ماں بالکل خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی تھی، شاید کہ انہیں مجھ سے کوئی ایسی امید نہیں تھی۔ اور وہیں اویس بھائی بھی حیرت سے مجھے تک رہے تھے۔ کہنے لگے، تم جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہی ہو، تم کنواری لڑکی ہو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ میری ساری محبتیں عظمیٰ کے نام تھیں، اس کی جگہ کسی اور کو دینا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ تم خود کو زین کی خاطر قربان نہ کرو، میں زین کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ اگر تمہیں سوتیلی ماں کا خوف ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں کبھی بھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نے ضد باندھ لی، میں کسی صورت زین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر میرے گھر والوں نے خود اویس سے بات کی اور ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ بہن کو مر کر ابھی کوئی 40 دن ہی ہوئے تھے کہ میں نے اویس کی زندگی میں اس کی جگہ لے لی تھی اور اس کی بیوی بن کر ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے اویس سے کوئی خاص مطلب نہ تھا، میں سچ میں زین کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے بھانجے سے بے حد محبت تھی، اس میں میری بہن کی جھلک تھی، میری بہن کی خوشبو تھی، میں اس خوشبو کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے زین کی ماں کا کردار نبھانا تھا اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار تھی، لیکن جب میں دلہا بن کر اسی کمرے میں پہنچی جو عظمیٰ اور اویس کا تھا تو میرے دل پر آرے چلنے لگ گئے تھے۔ میری بہن نے اسی کمرے میں خود کو پنکھے سے لٹکا دیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ شادی ہو کر آئی تھی اور جہاں اس نے اپنی زندگی کے 1.5 سال گزارے تھے۔ آج میں اسی کمرے میں اس کی جگہ بیٹھی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن میرے لیے یہاں ایک ایک پل گزارنا بہت مشکل تھا۔ عظمیٰ کی ایک ایک یاد میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اس کا ہنسنا، بولنا، اٹھنا بیٹھنا، اویس کی تعریفیں کرنا اور زین کی پیدائش پر اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی میں سب یہ کیسے بھلا بھول سکتی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ زین میری گود میں تھا، میں نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کے مجرموں کو کسی صورت سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ شادی کی رات میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کوئی بھی توقع وابستہ نہ رکھی تھی، لیکن اویس نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ بھی دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ میرا بہت زیادہ خیال وغیرہ رکھیں گے۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئے تھے، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ وہ مجھے عظمیٰ کی جگہ نہیں دینا چاہتے تھے، اور میں نے بھی اس بات کو بخوشی قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک نارمل شادی تو نہیں تھی، لیکن بہت ساری چیزیں بالکل نارمل ہو چکی تھیں۔ ہم دونوں زین سے ایک جیسا ہی پیار محبت کرتے تھے اور اس کے لیے ایک دوسرے سے اچھی طرح بات چیت بھی کرتے تھے۔ زین کی کوئی چیز خریدنی ہوتی تو میاں بیوی کی طرح بازار بھی جاتے اور زین کے لیے خریداری بھی کرتے۔ زین وہ لڑی تھا جس نے ہم دونوں کو پورا نہیں تو آدھا جوڑ ہی ڈالا تھا۔ ہم دونوں کی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہے تھے، لیکن
جہاں میں اپنی ساس کو دیکھتی میرا دل و دماغ غصے سے کانپ اٹھتا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی خودکشی والی بات پر ہرگز بھی یقین نہیں آتا تھا، بلکہ مجھے تو اس بات پر 100% یقین تھا کہ میری بہن نے مرنے کے پیچھے اس کی ساس کا ہاتھ ہے۔ کوئی بھی لڑکی ایسے ہی اچانک بھلا کیسے خودکشی کر سکتی ہے، جبکہ اس میں کی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی نہ تھی۔ اویس کی نوکری بھی اچھی خاصی تھی، گھر بھی بہت اچھا تھا، کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آتے تھے۔ تو پھر میری بہن خودکشی کیسے کر سکتے تھی؟ اس کی موت کے پیچھے جو سوال تھا وہ مجھے بہت زیادہ چبھتا تھا، لیکن اس سوال کا جواب مجھے دینے والا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں کبھی اویس سے اپنی بہن عظمیٰ کے بارے میں بات کرنے لگتی تو وہ مجھے خاموش کروا دیتے تھے، کہتے تھے کہ عظمیٰ کا ذکر نہ کیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں ماضی کے گزرے تلخ لمحات کو بھول نہیں سکتا ہوں۔ عظمیٰ کی خودکشی نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اکثر عظمیٰ کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ سوچنے کی کوشش بھی کی تھی کہ میری بہن نے اپنی جان لی ہے تو کیوں لی ہے؟ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اپنی جان لینی پڑی؟ لیکن اس سوال کا جواب مجھے کبھی نہ ملا۔ البتہ میں نے غصے اور نفرت میں اپنی ساس کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اکثر باتوں باتوں میں انہیں طعنے مارتی، عظمیٰ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ وہ بیمار ہو کر بستر پر لگ گئی تو میں ان کا بالکل بھی خیال نہ کرتی تھی، نہ وقت پر کھانا دیتی اور نہ ہی دوائیں دیتی، بلکہ ان کے حق میں یہ بد دعا کرتی تھی کہ جس طرح میری بہن تڑپ تڑپ کر مر گئی ہے ویسے ہی وہ بھی مر جائیں گے۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں نے یہی سنا تھا کہ اکثر بہویں ساس کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ ساسیں ہی ہوتی ہیں جو بہوؤں کو زندگیوں کو مشکل سے مشکل بنا دیتی ہیں، اور بس انہی کی باتوں کی وجہ سے میں اپنی ساس کو ولن ماننے لگ گئی تھی۔ نہ ہی مجھے خودکشی کی وجہ معلوم تھی اور نہ ہی میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود تھا کہ میری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی ساس نے کیا۔ لیکن ساس کے نام پر نفرت کا جو بیج معاشرے میں بویا گیا ہے وہی میرے اندر پنپ چکا تھا، اور اسی لیے میں نے اس کی ساس کو مجرم مان چکا تھا۔ لیکن جب حقیقت کا آئینہ میرے سامنے آیا تو میرا اپنا ہی عکس دھندلا ہو گیا تھا، کیونکہ حقیقت اس قدر بھیانک تھی کہ میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میری اور اویس کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ زین تقریباً سال کا ہونے والا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے ہی اس کے تنگ کرنے میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ تو دن بھر تو سوتا ہی تھا، رات کو بھی خوب پریشان کرنے لگا۔ اب بھی وہ ایسے ہی مجھے زیادہ پریشان کر کے سویا تھا کہ اس کے سوتے ہی میں نے سوچا کہ اس کی فیڈر کو واش کر دیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ اٹھ جائے۔ اویس بھی نہ جانے کہاں تھے۔ میں فیڈر واش کرنے کے لیے باورچی خانے کی جانب جانے لگی تھی تو مجھے اپنے ساس کے کمرے کی بتی جلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے کھڑکی پر نظر ڈالی تو رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی رات گئے وہ کیوں جاگ رہی تھی۔ اویس روزانہ 11-12 بجے کی دوا دے کر ان کے کمرے کی لائٹ بند کر کے نکل جاتے، پھر ان کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی تھی؟ میرا خیال تھا کہ اویس باہر دوستوں میں گئے ہوں گے اور ساس کمرے میں اکیلی ہوں گی، لیکن لائٹ جلا کر وہ کیا کر رہی تھی؟ اسی تجسس میں میں آگے بڑھی تھی تو وہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بے ارادہ ہی صحیح میرے قدم دروازے کی طرف بڑھے تو اندر سے میرے شوہر اویس اور ان کی ماں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند لمحوں ہی میں میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ وہ دونوں عظمیٰ کی موت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اویس اپنی ماں کو کہہ رہے تھے کہ عظمیٰ کی موت کے بارے میں زینب کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر اسے پتہ چلا تو شاید وہ زین کو وہ توجہ اور محبت نہیں دے سکے گی جو وہ ابھی دے رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف زین کی ماں کہہ رہی تھی کہ ہم کب تک یہ باتیں چھپا سکتے ہیں، آج نہیں تو کل عظمیٰ کی موت کے بارے میں زینب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ مجھے تو بس
اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی سچ جانے بغیر ہی مجھے قاتل سمجھ کر بیٹھ گئی ہے، میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کی بہن کو مارا ہے۔ جس دن اسے حقیقت پتہ چلے گی نا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اویس میاں کہنے لگے، اماں جان جب کی جب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی آپ اپنی زبان کو بند رکھیے گا۔ زینب کے سامنے عظمیٰ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہ کریے گا، وہ زین کو لے کر ہی بہت زیادہ حساس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عظمیٰ کی موت کی وجہ جاننے کے بعد وہ زین سے ہی دور ہو جائے۔ اویس کی بات سن کر میں خود کو مزید دروازے پر نہ روک سکی تھی اور میں اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں بالکل چپ چاپ سے ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا تو تھا کہ اندر جا کر سیدھے پوچھوں گی کہ عظمیٰ کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن پھر اویس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا تو اویس مجھ سے پوچھنے لگے، خیریت تو ہے؟ اتنی رات میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بتا دیا کہ میں فیڈر واش کرنے کے لیے نکلی تھی، لائٹ جلتی دیکھ کر یہاں پر آ گئی۔ وہ کہنے لگے، اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں کچھ دیر اماں جان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تم جا کر سو جاؤ، میں کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل بری طرح سے طوفان کی زد میں تھا، کسی سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹوں کے بیچ میں کیا باتیں چل رہی تھیں۔ عظمیٰ کی موت کو لے کر پیچھے کون سی ایسی وجہ تھی جسے وہ چھپانے میں مجبور تھے۔ کچھ دیر کے بعد اویس کمرے میں آئے تو مجھے گمسم سا دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ اور پھر مجھ سے رہا نہ گیا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھبرا سے گئے تھے، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب تھے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ بے چین سے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، زینب بتاؤ کیا بات ہے؟ تب میں نے انہیں بتا ڈالا کہ میں نے ان کی اور ان کی اماں کی ساری باتیں سن لی ہیں، اور اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ عظمیٰ نے خودکشی کیوں تھی۔ اس نے سچ میں خودکشی کی تھی یا پھر کسی نے اسے اس عمل کے لیے مجبور کر دیا تھا؟ کتنی دیر تک وہ میرے سوال پر سر جھکائے بیٹھے رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا جواب دیا تھا جو میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا، کہ عظمیٰ نے خودکشی تو کی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ میں سن کر بے یقینی سے اویس کا چہرہ تک رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف سچائی ہی چھپی ہوئی تھی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ایسی کوئی بات دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا جس سے عظمیٰ کی عزت پر کوئی آنچ آئے، لیکن یہی سچ ہے بات کہ عظمیٰ نے خودکشی کسی اور وجہ سے نہیں کی، بلکہ اس لیے کی تھی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ مجھ سے شادی سے پہلے وہ کسی اور لڑکے کو پسند کیا کرتی تھی، جس نے عظمیٰ کو شادی کا جھانسا تو دیا تھا، لیکن شادی کرنے کے لیے رشتہ نہیں بھیجا تھا۔ میری اور عظمیٰ کی شادی ہو گئی تو اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ خاص نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کرتا تھا کہ اس کو کسی چیز کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، لیکن اس نے چھپ چھپ کر اس لڑکے سے ملاقاتیں جاری رکھی تھی۔ اس بارے میں مجھے اور اماں جان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار عظمیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ زین ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں عظمیٰ کو چھوڑ ڈالوں، لیکن اس کی محبت آڑے آ جاتی۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور اسے سیدھے راستے پر بھی لانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکے کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ عظمیٰ نے چند دنوں پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی۔ اسے اس لڑکے سے بے انتہا محبت تھی۔ میں نے عظمیٰ کو لاکھ سمجھانا چاہا، لیکن وہ نہ مانی تھی، وہ باضد تھی۔ اس کا فون پر اس لڑکے سے مستقل تعلق تھا اور میں خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرتا رہا، اور پھر ایک دن عظمیٰ بہت زیادہ بے چین نظر آئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ لڑکا اسے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھی، غمگین تھی، مگر میں نے پھر اسے بہت سمجھایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس کی غلطی کے لیے اسے معاف بھی کر ڈالا تھا، لیکن وہ ہر دن پچھتاوے میں گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ کہتی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرمندہ ہے،
میں اسے کسی شرمندگی میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا، اس لیے میں اس کا دھیان بٹا دیتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں کیا سے کیا چل رہا ہے۔ اور پھر اس نے خودکشی کر لی اور ساتھ میرے نام ایک خط لکھ دیا جس میں لکھا تھا کہ آج اس لڑکے کی شادی ہے جس سے وہ میری پیٹ پیچھے چھپ چھپ کر ملتے جاتی تھی، اور اب وہ مزید اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی ہے کیونکہ اس لڑکے کے بغیر اس کا گزارا، اور جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتی تو اسے اپنے دھوکے کی وجہ سے بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ شرمندگی بھی، اور وہ اس شرمندگی کے ساتھ مزید جینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود اپنی جان دے ڈالی تھی۔ اور میں نے اس خط کو اپنی الماری میں چھپا دیا اور خاموشی سے اپنی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ میری ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کیونکہ ہم عظمیٰ کے کردار کے بارے میں لوگوں کے سامنے اب کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خاموشی سے دنیا سے چلی گئی تھی، پھر میں کیسے اس کی عزت کا بھرم نہ رکھتا، اس لیے میں نے تمہیں بھی کچھ نہ بتایا تھا، لیکن تم مجھے اور میری ماں کو شاید اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ کسی ایسے لڑکے کی عشق میں مبتلا تھی جو اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے عظمیٰ سے اتنی محبت نہ ہوتی، عشق نہ ہوتا، تو شاید میں شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اسے طلاق دے دیتا، لیکن میں نے اس کی آخری سانس تک اس سے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ سارا سچ بتا کر میرے شوہر نے مجھے عظمیٰ کا خط بھی پکڑا دیا تھا۔ میں عظمیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، جانتی تھی۔ مجھے یہ جاننے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا تھا کہ یہ لفظ عظمیٰ کے ہی تھے۔ مجھے اپنی بہن کی بے وقوفی پر بہت زیادہ افسوس ہوا، دکھ لگا، اور ساتھ ہی اس بات پر حیرانگی بھی کہ ہم دونوں تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر وہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپا گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہر بات جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس لڑکے کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ عظمیٰ نے کبھی کچھ بتایا نہیں کیونکہ وہ ایک خاموش مزاج لڑکی تھی جس نے اپنی محبت کو اپنے سینے میں ہی دفن کر کے رکھا تھا۔ لیکن آج مجھے اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہے، کاش کہ وہ کھل کر بات کرتی، اپنی محبت کے بارے میں بتاتی، اپنی زندگی کے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتی، تو آج وہ اتنی خاموشی سے اس دنیا سے نہ چلی جاتی، ایسے نامرد کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھاتی۔ اس کے چلے جانے پر کتنی ہی زندگیاں ویران ہو گئی تھی، خاص کر کے اس کے بیٹے کی زندگی۔ عظمیٰ نے خودکشی کرنے سے پہلے زین کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور اسی بات کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے۔ میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کسی غیر کی محبت میں پڑ کر اپنے جائز رشتوں کو پامال نہ کریں، اور اس بات کا احساس اویس کو پا کر مجھے اچھی طرح ہوا ہے۔ وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والے اور عزت دینے والے ساتھی ہیں۔ عظمیٰ سے تو وہ دل سے محبت کرتے تھے، لیکن عظمیٰ نے نہ جانے انہیں چھوڑ کر کیوں ایک ایسے فراڈیے کا انتخاب کر لیا تھا۔ کیا محبت انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ سب لوگ دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی میں کہوں گی کہ ہر ساس بری نہیں ہوتی۔ میری ساس نے تو عظمیٰ کی عزت کو بچانے کے لیے کتنے عرصے تک میرے سامنے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں ہی تھی جو انہیں برا بھلا کہتی تھی۔ جب مجھے سچ پتہ چلا تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ وہ بڑے دل کی عورت تھیں، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیوں ہم نے اپنے معاشرے میں ساس جیسے لفظ کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ کوئی اچھی سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔